جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 2396، اور بھی مختلف کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اجل لہ عقوبۃ فی الدنیا، تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسے دنیا کے اندر گناہوں کی وجہ سے سزا عطا فرما دیتا ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر جو آزمائشیں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جب پروردگار چاہتا ہے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا، تو اسے آزمائش دے کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اسی اسناد سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، فرمایا کہ ان اعظم الاجر مع اعظم البلاء، فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے بعد آتا ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمَ الْبَلَاءُ، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کسی قوم کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو پھر انہیں آزماتا ہے۔ گویا کہ یہ بندہ مومن پر جو آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے۔ پروردگار بندہ مومن کو آزما رہا ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر دنیا کے اندر آزمائش آتی ہے تو ان کا جو اجر و ثواب ہے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 2402، اور بھی مختلف کتب کے اندر موجود ہے۔ امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اور سنن کبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے۔ یہ حدیث پاک ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یود اہل العفیت یوم القیامت حین یؤتی اہل البلاء الثواب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب عفیت والے لوگ، جن لوگوں پر اس دنیا کے اندر کوئی مصیبتیں وغیرہ نہیں آئی ہوں گی، عفیت والے لوگ دیکھیں گے کل قیامت کے دن، جبکہ جن پر مصیبتیں آئی ہوں گی انہیں جب اجر و ثواب دیا جائے گا، اور یہ بندے جب دیکھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وجدون کانت قردت فی الدنیا بالمقاریض، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے جسم جو ہیں وہ مکرازوں کے ساتھ، کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے، اور ہمیں یہاں آج قیامت کے دن ان اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیا۔ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث پاک ہے، اور جامع ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور جامع ترمذی شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1021۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ولد العبد، فرمایا کہ جب بندہ مومن کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو قال اللہ تعالی لملائکتہ، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ قد قبضتم ولد عبدی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے اس بندے کے
بیٹے کو، اس بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے، یقولان نعم، تو فرشتے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مالک، جی ہاں ہم نے آپ کے فلاں بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ انہیں فرماتا ہے فیقول ماذا قال عبدی، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں وہ بندہ کیا کہتا تھا؟ تو اب فرشتے فرماتے ہیں ظاہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو خوب معلوم ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی پروردگار ان فرشتوں سے پوچھنا چاہتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ کہ وہ بندہ کیا کہتا تھا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار وہ شخص جو ہے وہ شکر ادا کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اے پروردگار وہ تیرا شکر ادا کر رہا تھا وہ بندہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حکم فرماتا ہے کہ اے فرشتوں پھر یاد رکھو ہم نے جنت میں ان کو بیت حمد عطا فرما دیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والوں کو جو محل عطا کیے جائیں گے اس بندے کو بھی وہ محل عطا فرمایا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء، سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر جنہیں آزمایا جاتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، فرمایا پھر اس کے جو قریب تر ہوتا ہے، گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جتنے قریب رہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں ہی آزمایا جاتا ہے۔ اور امام حاکم نے مستدرک علیہ صحیحین کے اندر جو روایت کی ہے، جب پوچھا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو آزمایا جاتا ہے، پہلی مرتبہ یہ فرمایا۔ پھر دوسری مرتبہ جب عرض کی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء، فرمایا کہ قیامت تک جو دین کے وارث ہوں گے علماء حضرات ہوں گے، انہیں آزمایا جائے۔ گویا کہ ہمیں زیادہ ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں ماں قبل یہ فرما گئے کہ علماء کو جو انبیاء کے وارث ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں، انہیں سب سے زیادہ آزمایا جائے گا۔ امام کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے کے اندر امام کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے صبر کے حوالے سے یہ فرمایا کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، فرمایا کہ صبر ایمان کے اندر ایسی منزل رکھتا ہے جس طرح جسم کے اندر سر۔ اگر انسان کا پورا جسم سلامت ہو لیکن اس کا سر نہ ہو تو انسان کا جسم کوئی بھی کام کا نہیں۔ فرمایا ایمان کے اندر صبر ایسا درجہ رکھتا ہے۔ تو پھر آپ کی اولاد نے کربلا کے میدان پر اپنے بابا جان کی اس بات کو ثابت کر دکھایا اور سب کچھ قربان کر کے رب کی رضا کے لیے صبر کر دکھایا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو صبر کیا اور جو صداقت پر مبنی رہے، صداقت پر قائم رہے، فرمایا یہ بھی عشق ہے۔ اور کربلا کے میدان پر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، فرمایا یہ بھی عشق ہے، عشق کے بغیر یہ تمام کام ناممکن ہے۔